السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر امن کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے غزہ امن معاہدے کی۔ کیا یہ امن معاہدہ دیر پا ہوگا یا نہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس میں پاکستان کا کردار کیا ہونے جا رہا ہے، اور ساتھ میں بات کریں گے پاکستان کی بھی، کیونکہ کے پی کے صوبے میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ سہیل آفریدی صاحب کو سی ایم کے پی کے نامزد کر دیا گیا۔ آج حلف برداری کی تقریب بھی ہوئی، لیکن اس حلف برداری کی تقریب کے بعد کیا عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے گی یا نہیں، یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے۔ آج اسی حوالے سے پروگرام میں گفتگو کرنے کا ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان جوڑے ہیں۔ کسی تعارف کو محتاج نہیں، تعارف کراتا چلوں۔ جناب رضوان شاہ صاحب، سینئر صحافی جرنلسٹ اور انٹرنیشنل میڈیٹر جناب فیصل محمد صاحب ہمیں جوائن کریں۔ آپ دونوں مہمانوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیصل صاحب، تحریک انصاف والے معاملے کے اوپر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے غزہ امن معاہدہ، یہ امن معاہدہ ہوا، دستخط ہو گئے، اب اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بڑا اہم ایشو آپ نے اٹھایا ہے کہ جو غزہ معاہدہ ہوا ہے اور ساری دنیا میں اس کی بڑی ہاہاکار بھی ہوئی اور بڑا شور و غوغا بھی ہوا، اور لیکن آپ کو شاید پتا ہوگا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے اس معاہدے کے صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں عمل درآمد ہونے پر مجھے شبہ ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ جو مستقبل آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے؟ پہلی تو وجوہات یہ ہے، دیکھیے غزہ کا جو معاہدہ ہے اس کے دو بنیادی فریق ہیں، یعنی لڑائی جو ہو رہی ہے وہ اسرائیلیوں کے درمیان، یعنی نیتن یاہو کے درمیان اور حماس کے درمیان ہو رہی ہے۔ تو بنیادی طور پر تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب سائننگ سیریمنی جب ہو رہی ہے، جب معاہدہ ہو رہا ہے، تو یہ دونوں فریقوں کا وہاں پر ہونا بہت ضروری تھا۔ لیکن یہاں پہ جب سائننگ سرمنی ہوئی اور جہاں پر فائنل معاہدے جو ہوئے، تو اس معاہدے کے دوران یہ دونوں فریق وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو معاہدہ تو ہوتا ہی دو فریقوں کے درمیان میں، یہ تو بالکل اسی طرح ہی ہو گیا نا کہ جیسے میں اپنے گھر میں دو بھائیوں کے ساتھ میری لڑائی ہو رہی ہو بیلجیم کے اندر، اور میرے پاکستان کے جو محلے دار ہیں کلفٹن کے اندر، وہ جا کے وہاں صلح کر رہے ہوں۔ تو یہ وہ عجیب سی مطلب ایک سچویشن ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاہدہ جو ہے کسی بھی طریقے سے کامیاب ہوگا، اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ابھی آج صبح بھی اس غزہ کے اوپر جو ہے بہت بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں، اور نتن یاہو نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ حماس جو ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈس آرم کرے، اور حماس نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم ابھی تک ڈس آرم نہیں کریں گے، باڈیز بھی انہوں نے ابھی تک نہیں دی۔ اس کی وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان عدم اعتماد نہیں ہے۔ پہلی تو وجہ یہ ہے کہ معاہدہ بھی غلط ہوا ہے، دوسرا دونوں کے درمیان عدم اعتماد ہے۔ اور جہاں تک اگر آپ اعتماد کی بات کرتے ہیں تو خاص طور پہ جو یہودیوں ہیں، یہودیوں کی ایک تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہودی جو کبھی بھی اپنا معاہدہ کر کے اس کے پر وہ قائم نہیں رہے۔ اور پھر جہاں تک ٹرمپ صاحب ہیں، جو اس تمام معاہدے کے مطلب پروڈیوسر ہے، فیسیلیٹیٹر تو خیر ہمارا پاکستان ہے، لیکن بیسیکلی جو پروڈیوسر ہے وہ ٹرمپ صاحب ہیں اور نتن یاہو ہیں۔ تو یہ دونوں جو پروڈیوسر ہیں، یہ خود بھی مطلب ان کا بھی کوئی ریکارڈ جو ہے اچھا نہیں ہے اپنے وعدے اور اپنے معاہدوں کو فالو کرنے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں، میرے نزدیک میرا اس پہ تجزیہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ بیل جو ہے کہیں کامیابی کے منڈیر چلے گی۔ چلیں، یہ آپ کا تجزیہ ہے۔ شاہ صاحب، میں چاہوں گا اس پہ آپ بھی ذرا لبکشائی کر دیں، کیونکہ آپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جنگ ابھی بھی جاری ہے اور ابھی بھی معصوم انسانی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں وہاں سے۔ لیکن جی السلام علیکم پہلے تو، اور بہت شکریہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم صدیوں سے اٹھا کر دیکھیں تو یہ جتنے بھی یہودی ہیں، یہ ہمیشہ وعدہ فراموش ہیں، یہ احسان فراموش ہیں، اور یہ اپنی باتوں سے پھرنے والے ہیں۔ واقعہ صلاۃ والسلام کا زمانہ ہو، اس سے پہلے کا زمانہ ہو، اور موجودہ زمانہ ہو، اور اسرائیلی وزیر اعظم جتنے بھی ابھی تک گزرے ہیں، اس میں موشے دایان کو دیکھ لیں، شیرون کو دیکھ لیں، نتن یاہو کو دیکھ لیں، احد براک کو دیکھ لیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے۔ امریکہ کے ایما پہ انہوں نے ہمیشہ ایک معاہدہ کیا، اس معاہدے سے یہ پھرے، اس کے بعد معاہدہ کرنے والے لیڈر کو بھی گندہ کروایا ہے انہوں نے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے بہانے ہی ایک نئی لڑائی نکال کر فلسطین کے اوپر قبضہ کرتے چلے گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیس پلان ہے، اس کے اندر تین چار چیزیں بڑی اہم ہیں جو ڈسکس کرنا ضروری ہیں۔ یہ جو غزہ پیس پلان تھا، یہ بیسیکلی سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان سب سے پہلے ڈسکس کیا گیا کہ آخر غزہ پیس پلان پر سائن کرتے وقت سعودی عرب ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جس وقت غزہ پیس
پلان کا جشن منا رہے تھے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب ادھر خوش گپیوں میں مصروف تھے ٹرمپ صاحب کے ساتھ، تو اس وقت ہی وہاں پر بمباری ہو رہی تھی اور نہتے فلسطینیوں کو جو ایک اتنے عرصے کی ایک غاصبانہ کارروائیوں کو رکنے کے بعد اور اپنی جو ہے نا وہ اتنی ان کے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے اس میں جو وقفہ آیا تھا ابھی اس کا وہ جشن ہی منا رہے تھے، تو وہاں پر اس وقت اسرائیل لاشیں گرا رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں غزہ پیس پلان بالکل ایک مزید دھوکہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور اس پہ جن جن ممالک نے اور جن شخصیات نے سائن کی ہیں، یہ سوال ان سے بنتا ہے کہ آیا کہ وہ اس کی کتنے ذمہ دار ہیں، اور یہ جتنا بھی خون اب گرے گا اس سب کے وہ ذمہ دار ہے اس خون ناک کے۔ سر ویل نوٹڈ، لیکن میں فیصل بھائی اسی بات کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں شاہ صاحب، کیا یہ پیس پلان ہے، ایک پیس PACE والا جس کو امن کہتے ہیں، یا پیس پلان ہے جس کو یہ کہا سمجھا جائے کہ ایک بڑا حصہ جو اسرائیل قابض ہو چکا اس کی لیجیٹیمٹی کو تسلیم کر لیا گیا؟ کیونکہ اس کے علاوہ تو اس معاہدے کے حوالے سے بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ معاہدہ دیرپا نہیں ہوگا۔ جب اسرائیل یہ سب جانتا ہے کہ معاملہ دیرپا نہیں ہے تو پھر معاہدہ کیا کیوں گیا؟ دیکھیے وہ آپ نے جو کہا نا وہ PACE والا، یہ وہ والا پیس نہیں ہے، یہ بلکہ وہ پیسز آپ نے سنا جو انگریزی میں لوگ ٹکڑے جی، ٹکڑے کرنے والا ایک PIEC معاہدہ والا۔ ہے۔ جی جی، یہ وہ والا ہے جس کے ذریعے جو ہے غزہ کے ٹکڑے کر دی جائیں گے اور غزہ کو جو ہے مکمل طور پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ اور جو بات آپ نے کہی ہے کہ اسرائیل کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اسرائیل کا تو حقیقت میں جو ایم اور آبجیکٹو ہے، اور وہ ایم اور آبجیکٹو یہ ہے کہ غزہ پہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے، اور اس کے لیے جو سہولت کاری جو ہے وہ مسلم دنیا کے ذریعے جو ہے لی جا رہی ہے، کیونکہ اسرائیل نے یہ تو بات دیکھ لی کافی عرصے سے کہ آپ دیکھیں وہاں پہ کب سے جنگ چل رہی ہے، کتنا عرصہ ہو گیا وہاں پہ جنگ سے پہلے، مطلب یہ تو ابھی جنگ 3 سال ہوئے، اس سے پہلے بھی چل رہی ہے، وہ لڑ ہی رہے ہیں، جی حماس لڑ رہی ہے وہاں پہ، حزب اللہ لڑتی رہی ہے۔ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اتنے عرصے سے جو مسلمانوں کی جو آزادی کی جو پروکسیز ہے، یا پروکسیز تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو مزاحمتی تنظیمیں، صحیح لفظ جو ہے اگر جو ہے وہاں پہ، ان کو وہ نہیں دے سکے، شکست نہیں دے سکے، کیونکہ یمن ان کے پیچھے تھا، ان کے پیچھے ایران تھا، تو لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم مسلمان ملکوں کے ساتھ ہی مل کر کوئی ایک ایسا پلان بنائیں جس کے ذریعے مسلمانوں کو شامل حال کر کے جو ہے اس کے اوپر قبضہ کیا جائے۔ تو در حقیقت یہ ہے اس کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے، اور یہ میں بتا دوں آپ کو کہ جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ اس کے اندر جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہوگا، وہ ایگزیکٹلی وہ بات تو بالکل ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ذرائع جو اسرائیل کے اندر ہے، جو دوسرے وہ کہیں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 2 اسٹیٹ سلوشن کا صرف یہ ایک سلوگن ہے، ایسی جی کوئی بھی چیز جو ہے ان کے پاس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیبل پر ابھی کوئی چیز ایسی کنسیڈر ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس سے جو ہے پھر آپ کا جو سوال ہے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو سارا جو پیس پلان ہوا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہ وہاں پر یہ قبضہ کر لیں گے، اور قبضہ کرنے کے بعد وہاں پہ جو ان کا پلان ہے، سوسائٹیز وغیرہ بنے گی، اور اس پہ قطر کو بھی حصہ دیا جائے گا، گیسز کے حوالے سے ترکی کا اپنا علیحدہ ہے، مطلب جو مسلمان ممالک ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کو وہاں پہ ان کی ڈیولپمنٹس کے اندر سارا بہت بڑے سے آپ کو پتہ ہے ملینز اور بلینز کے ٹھیکے نکلتے ہیں، وہ ٹھیکے دیے جائیں گے، اور فائنینس بھی کچھ مطلب مسلم ممالک کریں گے۔ پاکستان کو جو ہے اس کے اندر مجھے بتایا گیا ہے کہ پیس کیپنگ فورس کا جو ہے معاملہ جو ہے اس میں وہ ان کو مل جائے گا۔ تو بنیادی طور پر اس میں جو ہے ون ون سچویشن جو ہے یہ در حقیقت اسرائیل کی ہے، فلسطینیوں کو کچھ نہیں ملا اس کے اندر۔ لیکن شاہ صاحب، یہ فیصل صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ میں اس میں ایک بات منیر صاحب ایڈ کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ایک اور بھی چیز وضاحت طلب ہے اس غزہ پیس پلان کے اندر۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم سالوں سے دیکھ رہے ہیں، دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ اس غزہ پیس پلان میں بیسیکلی فلسطین کون سے علاقے میں ہے، فلسطین کی حدود کیا ہیں، یہ نہیں واضح کیا گیا۔ دوسرا یہ نہیں بتایا گیا کہ قبلہ اول جو ہے وہ اس فلسطینی ریاست کا حصہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو بالکل جو ہے نا واضح نہیں کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے جب تک ایک برابری کی بنیاد پہ فلسطینیوں کی اسٹیٹ قائم نہیں ہوتی تو یہ کس طرح یہ چیز آگے چلے گی؟ یہ تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے، ون سائیڈڈ معاہدہ ہے یہ۔ سر یہی سوال ہے میرا، کیونکہ میں چاہ بھی یہ رہا ہوں فیصل صاحب، آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے بڑے قریب ہیں، آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ معاملات کو، آپ نے فلسطین کا کوئی نقشہ یا اسرائیل کا کوئی نیا نقشہ جس کو ایک بڑے پیمانے پہ تسلیم کیا جا رہا ہو، کوئی دیکھا، کوئی ہمیں پتا ہے کہ اس کی جغرافی کیا ہے،
کوئی اس کی ٹیریٹوریل باؤنڈریز کیا ہیں, اس کا کیپٹل کیا ہوگا, کیونکہ اصل مسئلہ یہ فلسطین یا اسرائیل کا نہیں ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس, یہ اصل مسئلہ ہے کہ وہ کس کے پاس ہوگا. دیکھیے ابھی تک یہاں پر تو وہی پرانا نقشہ ان کے پاس ہے, انہوں نے بنایا نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک یہ سب تذبذب کا شکار ہیں. کیونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یورپین یونین نے بھی کہا تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگی, یعنی 2 ریاستیں ہوں گی. اب وہ 2 ریاست کی بات ہو رہی ہے. جو شاہ صاحب نے کہا ہے ایگزیکٹلی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک فائنلائز نہیں ہے. ہم نے جغرافیائی طور پر ابھی تک صحیح مارک ہی نہیں کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو دوسری ریاست ہوگی, وہ جو دوسری ریاست جس کو نام فلسطین کا دیا جا رہا ہے, وہ کیا ہوگی, کس طریقے سے ہوگی, اس کا حدود اربہ کیا ہوگا, اس کا جغرافیہ کیا ہوگا, اس کی باؤنڈریز کیا ہوگی, یہ ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا, اور نہ ہی قدس شریف کا کوئی فیصلہ ہوا ہے. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں جو آپ کو لفظ پہلے ہی شروع میں کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ معاہدہ کامیاب ہوگا. جو میں کہہ رہا ہوں کہ دھوکہ ہوا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیے اگر کوئی چیز اگر ہوتی, اگر جس کا کہ اگر کوئی ایک مثال کے طور پہ ایک فرضی بنا لیتے آپ, ابھی تک آپ یقین کریں کہ یہاں پہ عالمی جو بڑے جو تھنک ٹینکس ہیں, جو پالیسی ساز ہیں, جو مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, وہ ابھی تک کوئی بھی مطلب اس کی باؤنڈریز کو فائنل نہیں کر پائے. ہاں البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یروشلم جو ہے وہ ان کے پاس ہوگا, یروشلم ان کا کیپٹل ہوگا, اسرائیل کا کیپٹل ہوگا, دارالخلافہ وہ ہوگا, لیکن اس کی باؤنڈریز کہاں تک ہوں گی اور یہ کہاں جائیں گے, فلسطین کدھر ہوگا, فلسطین کا مطلب اس کا ڈیفنس کس کے پاس ہوگا, کیا چاروں طرف وہ ہوں گے. اب کچھ لوگ یہاں پہ یورپ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا ڈیفنس جو ہے پورا وہ اسرائیل کے پاس ہوگا, اس ریاست کا. تو اگر ڈیفنس ہی اسرائیل کرے گا تو پھر ریاست بنانے کا کیا تعلق ہے. عجیب ہی کھچڑی بنی ہے. لیکن اگر اس کو اگر آپ پلس اور پلس پلس کر کے ایزیکول ٹو کریں تو نتیجہ نکلتا ہے وہی نکلتا ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. فیصل صاحب اگر یہ دھوکہ ہوا ہے, یا جو آپ بات کہہ رہے ہیں, جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ ابھی کچھ کلیئر نہیں ہے, اگر کچھ کلیئر نہیں ہے, جو 2 دن پہلے ہم ویژول دیکھے اور آج بھی وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں, پاکستانی وزیر اعظم کے, ڈونلڈ ٹرمپ کے, وہ ویژولز ماضی میں اس طرح کے ویژولز دیکھے ضرور گئے, لیکن شاید اس نوعیت کے ویژولز کبھی نہیں دیکھے گئے. ایسا لگتا ہے کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے, یا ہمارے وزیر اعظم صاحب کو معاملات کا پتا ہے, شاید ابھی تک قوم کو کمیونیکیٹ نہیں کیے. آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس تمام صورتحال سے بخوبی طور پر واقف ہیں, اور آج جس معاملے پہ ہم اتنا خوش ہو رہے ہیں وہ معاملہ دراصل اس پہ تیار ہے کہ خوش ہو جائیں, بعد میں کوئی سیٹ بیک نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھیے, وزیر اعظم صاحب کا تو میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ہائبرڈ ایک نظام ہے, نظام حکومت, اس کے تحت وہ کام کر رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں, کیونکہ دیکھیے یہاں تو میں ہمیشہ جو کہتا ہوں, شاہ صاحب کو بتایا, کھیل کے اندر ایک کھیل ہو رہا ہے, اور یہاں بہت ساری چیزیں ان سے یہاں پہ لوگوں نے چھپائی ہوئی ہیں, اور جو سب سے بڑا کھیل کھیل رہا ہے ٹرمپ صاحب, انہوں نے ان دونوں سے کوئی چیزیں چھپائی ہوئی ہیں. تو اب خوشی تو ان کو اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہماری واہ واہ ہو گئی ہے. اور میں تو دیکھ کے بڑا پریشان ہو گیا ہوں, جس طرح پاکستانی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ تو انہوں نے ایسی تعریف کر دی, اس نے ہمارے چیف صاحب کو یاد کیا, انہوں نے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بڑی مبارکباد دی, اور پھر وزیر اعظم صاحب جس طریقے سے ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہاں پہ آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ بچھے جا رہے تھے. تو کہیں سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا, اس کا جو ہے باڈی لینگویج اس طرح کی ہو, اس کا طریقہ کار ایسا ہو کہ وہ لپٹے جا رہے ہیں, چپٹے جا رہے ہیں. یعنی پیچھے آپ نے دیکھا کہ وہ جو اٹالین پرائم منسٹر کھڑی تھی, اس نے بھی ہمارے شرم کے جو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا ان کے الفاظ سن کے. تو ہمیں تو اصل میں بنیادی طور پر ایک دھوکہ دیا گیا ہے کہ بھائی آپ کو انویسٹمنٹ ہوگی, آپ کے سارے معاملات ہوں گے, آپ کے ساتھ ہم یہ کریں گے. ان کو اقتدار کی بھی بات کر دی گئی ہے, مجھے بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ کنٹینیو کریں گے 15 سے 20 سال تک, اور ان کو اجازت دی گئی ہے کہ بھائی آپ جو ہے اصل میں پاکستان کے اندر آپ ڈو واٹ ایور یو وانٹ, انٹرنل ایشوز جو بھی ہیں آپ کو کنٹرول کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو پاکستان کی تو بدقسمتی یہ رہی کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں ارباب اختیار والے یا حکومتوں کے, ان کا تو سب سے بڑا ایک لالچ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کو بس اقتدار کی گارنٹی چاہیے. دوسری دنیا کے اندر یا یورپ میں یا دوسرے ممالک میں جہاں میں جاتا ہوں, وہاں جو حکومتیں ہوتی ہیں, وہاں پہ ان کے جو پلان ہوتے ہیں وہ 25-30 سال کے پلان ہوتے ہیں, ان کے مفادات ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے آگے چل کر کیا کرنا ہے. جو بڑی طاقتوں سے ہم اگر بات چیت کر رہے ہیں تو ہماری قوم کو اس میں کیا فائدہ ہوگا. بدقسمتی سے ہمارے یہاں چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بس اب ٹھیک ہے 4 سال یہ حکومت چل جائیں گے, تو بس اس کے بعد یہ کہ کوشش کریں کہ اگلا 4 سال ہم لے لیں. تو یہ صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ بالکل گڑبڑ ہے, اور پاکستان کو میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہا ہوں, جو آپ نے کہا تھا کہ آگے پتہ لگے گا, پاکستان کو اس تمام صورتحال میں ٹریپ کر لیا گیا ہے. اور میں آپ کو اپنے دستیاب مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابراہیم اکارڈ کے لیے بھی آپ کو استعمال کیا جائے گا, پاکستان کو استعمال کیا جائے گا. یہ مجھے بڑے باوثوق ذریعے سے خود مغربی ذرائع سے پتہ لگا ہے. تو اب خوشیاں تو جیسے آپ نے کہا کہ یہاں ایسی منائی جا رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو جو پاکستانی بڑے تجزیہ نگار ہیں وہ تو اتنے پھولے نہیں سما رہے تھے
کہ ٹرمپ نے ہمارا نام لے لیا. شاید مجھے لگتا ہے ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید اب ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے اس کو تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جنت کی بشارت مل گئی ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کو پولیس رات پہ ہی نہ گزرنا پڑے کیونکہ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے ہم کامیاب ہو گئے. ایسا کچھ نہیں ہے, ہمیں اپنی پالیسیز کے اوپر جو ہے ریوائز کرنا پڑے گا, اور ہماری پالیسیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے. مجھے دیکھیے یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ مجھے کوئی پاکستان کی فوج سے یا پاکستان کی کسی بھی سے مطلب کوئی میری مخالفت نہیں ہے. میں بنیادی طور پر اگر ذاتی طور پر ہوں تو صرف اس بات کا مخالفت کرتا ہوں کہ جو ہمارے آرمی چیف صاحب کی جو ذاتی جو پالیسیز ہیں میں ان کی پالیسیز سے اختلاف کرتا ہوں. لیکن جہاں تک بین الاقوامی جو آپ نے کہا کہ بین الاقوامی جو فورم ہے اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے آرمی چیف جاتے ہیں کتنی متانیت کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. لیکن اس کے بنسبت اگر آپ یہ دیکھیے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کہ جس قسم کی مسخرے پن کی حرکتیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ یقین کریں مطلب انٹرنیشنل یہاں یورپ کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے اینالسٹ ہیں جو ڈپلومیٹس وغیرہ ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا کلاؤن ہے, یہ کس قسم کا یہ وزیر اعظم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وزیر اعظم نے نا جو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہے اچھی ہے بری ہے ڈزنٹ میٹر, وہ خود جانے اپنے معاملات کو, لیکن ان کے اوپر بھی ایک نیا اسٹگما انہوں نے لگوا دیا ہے. یہ پتہ نہیں کیسے لا کے انہوں نے کلاؤنوں کو لا کے اقتدار کے اندر بٹھا دیا ہے. شاہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن فیصل صاحب ایک سوال آپ کے چھوڑے جاتا ہوں, میں شاہ صاحب کے پاس بھی آؤں گا اس پہ. سوال چھوڑے جاتا ہوں فیصل صاحب کہ یہ جب کچھ بات کہی گئی, اسرائیلی پارلیمنٹ پاکستان میں لائیو نشر کی گئی, اس کے اوپر میں آپ سوال کا جواب لیتا ہوں. لیکن شاہ صاحب پہلے یہ بتائیں کہ جو فیصل صاحب گفتگو کر رہے ہیں, اگر یہ معاہدہ کامیاب نہیں ہوتا تو ہم نے جتنی تیاریاں کی, جتنا اس کے اوپر آتش بازی کی, شور و گل کیا, مٹھائیاں تقسیم کی, پھر کیا ہوگا؟ پھر پاکستان کی پوزیشن کہاں پہ آ کے کھڑی ہوگی؟ ایگزیکٹلی یہی تکلیف ہمیں بھی ہے, یہی پاکستان کے جتنے بھی صحافی ہیں ان کو بھی یہی سوال پوچھنا چاہیے, اور تمام لوگوں کو یہی فکر ہونی چاہیے کہ آخر ہم اتنی مضبوطی کے ساتھ ایک اتنی کمزور چیز کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ معاہدہ نہیں رہتا, یہ معاہدہ بلکہ ہمیں نظر آ رہا ہے صاف, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل سے 3 دن سے لے کر بلکہ چوتھا دن ہو گیا آج, چوتھے دن میں اب تک 100 سے زائد انہوں نے شہید کر دی ہیں بمباری کر کے, اور اسٹل وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے. تو معاہدہ تو ہوا میں اڑا دیا انہوں نے. ان کا مقصد تھا اپنے قیدی چھڑوانا, وہ انہوں نے چھڑوا لیے. اس کے بدلے 1600-1700 انہوں نے جو قیدی چھوڑے ہیں وہ آپ دیکھ لیں چلنے کے قابل نہیں ہیں, بات کرنے کے قابل نہیں ہیں. ان کی جسمانی اور نفسیاتی کیفیت یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ خود کون ہیں. تو انہوں نے تو ان کو زندہ لاشوں کی صورت بنا کے ان کو بھیج دیا, اور اپنے قیدی اور اپنی جو ان کے جو مرے ہوئے لوگ تھے ان کی باقیات لے کر وہ بیسیکلی اس پورے معاہدے سے فائدہ اٹھا کر سائیڈ پر ہو گئے ہیں. اب وہ میری بات یاد رکھیے گا, یہ جو غزہ پیس پلان ہے یہ ایک اور تباہی کی طرف لے کر جائے گا اس پورے خطے کو, اور خاص کر کے اپنا قبضہ کبھی بھی اسرائیل وہاں پر سے ختم نہیں کرے گا, اور وہاں پر فلسطینیوں کی نسل کشی کو بھی ختم نہیں کرے گا. اور یہ تمام فیسیلیٹیٹر جو آج بیٹھے میں ان کے ہاتھوں ان کے منہ اس خون سے رنگے ہوں گے, اور وہ جواب دیں گے پوری دنیا کو. اور پاکستان کو بالکل صحیح, میں فیصل صاحب کی بات کرتا ہوں, ظاہری بات ہے انٹرنیشنل معاملات میں ان کی بہت بڑی گرپ ہے, ان کی ایک بہت بڑی پہنچ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اگر جلدی اپنی خارجہ پالیسی کو کسی مضبوط طریقے سے اسٹریٹجی کے ساتھ اگر پیش نہ کیا تو آنے والے حالات میں ہم اپنی 3 سائیڈ کی سرحدوں کے اوپر بہت شدید قسم کے دباؤ کے شکار ہو چکے ہوں گے. سر یہ پوائنٹ ٹیکن, لیکن فیصل صاحب ایک سوال جو چھوڑا تھا آپ کی طرف, ایک جانب ہم سال سے غزہ میں کرے جانے والے ظلم و ستم کو دکھاتے رہے, وہاں پہ معصوم بچوں کو کس طریقے سے نشانہ بنایا اس کو دکھاتے رہے. یکدم ایسا کیا ہوا کہ ہمیں اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس, اسرائیلی وزیر اعظم کی تصویر, اسرائیلی جھنڈا سارے ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ دکھانا پڑا, لائیو دکھانا پڑا, کافی دیر تک دکھانا پڑا. سر واٹ ہیپنڈ؟ اتنا کیا بڑا ہو گیا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی ناراضگی تھی نہیں, کبھی کوئی پوائنٹ آف ویو تھا ہی نہیں, ایسا لگتا ہے آج تو. اصل میں دیکھیے اس کی میں اگر آپ کو مختصر سا جواب دے دوں اور صحیح صاف بات واضح بات بتا دوں, وہ یہ ہے کہ ہم نے ذہنی طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے, اور ہم نے عالمی سطح کے اوپر یہ وعدے وعید بھی کر لیے ہیں, ان کو گارنٹی دے دی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کھل کر کہوں کہ پس پردہ جو ہے بیہائنڈ دی کرٹنز جو ہے آپ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں, اور اب اعلانیہ طور پر اس کا اعلان جو ہے کرنا وہ باقی ہے. اور یہ کچھ ابھی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے حوالے سے تھوڑا بہت جو کچھ پاکستان میں جو فلسطین کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ تھوڑا بہت حکومت نے جو تشدد وغیرہ کیا, جو افسوسناک ساری صورتحال آئی ہے, وہ بھی بنیادی طور پر یہ ایک پیغام دیا گیا تھا
کہ جو بھی اب فلسطین کے حوالے سے یا اسرائیل کے حوالے سے اگر کوئی بات کرے گا تو اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لینا ہے اور ہم نے اسرائیل کے ساتھ معاملات طے کر لینے ہیں۔ اور کئی جگہ جو ہے خفیہ طور پر ایسی ہمیں اطلاعات ملی ہیں یورپین ایوانوں سے کہ رابطے بھی ان کے ہو چکے ہیں، باہر بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ نتن یاہو کو بھی یقین دہانی کرا دی گئی تھی اور اس یقین دہانی کو اس جو CBMs جو ہوتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجر، اس کے تحت جو ہے یہ لائیو نشریات دکھائی گئی تھی۔ چلیں یہ آپ نے بریکنگ نیوز دے دی ایک طریقے سے، لیکن پروگرام میں کیونکہ آخری چند منٹ ہیں شاہ صاحب، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بھی ذرا روشنی کر دیں کہ سہیل آفریدی صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے۔ پاکستان کی لوکل پولیٹکس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ خان صاحب کی جانب سے ایک کہا گیا ایک موو تھی، پولیٹیکل موو تھی، شاید ہوتا نہیں ہوتا، عدالتوں میں چیلنج بھی ہوا، گورنر نے استعفیٰ لینے سے پہلے انکار بھی کیا، اب استعفیٰ ہو گیا، علی امین گنڈاپور کا نئے وزیر اعظم کا حلف بھی ہو گیا، وزیر اعلیٰ کا حلف بھی ہو گیا۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، کیا عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہوگی اس تمام تر تبدیلی کے نتیجے میں؟ دیکھیں پہلے اس کے اوپر میں چند منٹ لوں گا آپ سے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ گنڈاپور کو ہٹانے کی وجہ یہ تھی کہ شاید گنڈاپور کو ان کو جس مقصد کے لیے وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا وہ مقصد وہ پورا نہیں کر پائے، اور ان کے ہوتے ہوئے پارٹی ٹپ ہوتی گئی، اور جو عمران خان کی رہائی کا یا عمران خان کی پارٹی کا جو ایک ایجنڈا آگے چلنا تھا شاید وہ اس طرح علی امین گنڈاپور چلا نہیں سکے۔ لیکن عمران خان کا یہ ایک حیرت انگیز فیصلہ کہ سہیل آفریدی کو CM لے کے آنا، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ شاید عمران خان اپنی جو موجودہ قیادت ہے پارٹی کی جو باہر ہے اس سے اتنے پر امید نہیں تھے، اور اب انہوں نے ایک جو ہے وہ ISF کے سمجھیں کہ ایک لڑکے کو، ISF کے ایک رہنما کو اٹھا کر پارٹی کی قیادت دے دی ہے KP میں، اور KP وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر PTI کی اس وقت صوبائی حکومت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے، ایک اسٹریٹجی، بالکل ٹوٹل ایک یو ٹرن والی اسٹریٹجی ہے، جس کے اندر آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ PTI نے بڑا اٹیکنگ اور اگریسو قسم کی پولیٹکس کرے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سہیل آفریدی بیانات دے رہے ہیں، انہوں نے تقریریں کی ہیں، تو اس عزم کا اظہار بھی انہوں نے کیا ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کو ایک سب سے ترجیح سمجھتے ہیں اپنی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا گرما گرم قسم کی سیاست ہونے جا رہی ہے PTI کی، اور شاید اب وہ تمام جو پارٹی کے اس وقت جو تھے فیصلہ کرنے والے لوگ جو باہر ان کی قیادت ہے، شاید وہ ایک بیک فٹ پہ چلی گئی ہے اپنی فرسودہ سوچ کی وجہ سے، اور عوام میں مقبولیت کے لحاظ سے اور نوجوان قیادت کے پاس جو ہے نا اس وقت فیصلے چلے گئے ہیں PTI کے۔ چلیں یہ میں فیصلے سمجھتا ہوں ہم آنے جی والے وقت میں ایک بڑا ایک اگریسو قسم کی سیاست دیکھنے جا رہے ہیں PTI کی۔ سر، یہ اگریسو سیاست ہوگی یا نہیں، لیکن سارا دار و مدار یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل موو ہے، خان صاحب کی رہائی، فیصل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل موو خان صاحب کی رہائی کو یقینی بنا سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی 2 دن پہلے ایک احتجاج ہوا پاکستان میں TLP کی جانب سے، وہاں بھی طاقت کا استعمال بہت ہوا اور بڑا کلیئر طاقت کا استعمال کیا گیا تاکہ اس احتجاج کو روکا جا سکے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف پھر سڑکوں پہ آئے، پولیٹکس کرے، اس انداز سے احتجاج کرے؟ دیکھیے یہ بڑا سخت اور تھوڑا سا ہارڈ سوال ہے آپ کا پریزنٹ سچویشن کے حوالے سے۔ جو ہے میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے خود کہا کہ جو TLP آئی اور TLP کے اوپر جس طریقے سے بہت سخت طریقے سے ایکشن ہوا اور اس کے بعد اس کو دبا دیا گیا، تو یہ بنیادی طور پر دبانے کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ انہوں نے اس جو ایکشن کیا ہے، جو دباؤ ڈالا ہے، یا جو کچھ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اپنے طور پر، جو الفاظ آپ مناسب سمجھیں، وہ اصل میں در حقیقت پیغام دیا ہے پوری پاکستان کی عوام کو بھی اور پلس PTI کو بھی، کہ اگر جس طرح کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے کہ اب ہم آ گئے ہیں، جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ ینگ چیپ آ گئے ہیں اور مطلب وہ تیار ہیں کہ بہت بڑی کوئی موو چلانے کے لیے، تو ان کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ دیکھ لیے ہم نے کس طریقے سے ایک بڑی جماعت TLP ظاہر ہے ایک تیسری تو چوتھی بڑی جماعت تو ہے، اور ایک ریلیجس سیکٹ کو وہ ریپرزینٹ بھی کرتی ہے۔ تو یہ پیغام دے دیا گیا کہ ہم ان کو نپٹ سکتے ہیں، اور 300-400 کے قریب بتایا جا رہا ہے، I don't know، ہو سکتا ہے مائٹ بھی زیادہ، کہ جس طریقے سے ان کو مطلب تحقیق کر دیا گیا ہے تو ہم اس سے زیادہ کر بھی سکتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ PTI کی جو تحریک ہے اکیلی وہ کچھ کر سکتی ہے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ PTI اٹھے اور PTI کے ساتھ دوبارہ TLP بھی اٹھ جائے، اور وہ تمام قوتیں جو کہ چاہتی ہیں کہ ملک میں حقیقی جمہوریت اگر ہو، اگر وہ کھڑی ہو جاتی ہیں،
تو مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہو جائے، ورنہ ادروائز مجھے ابھی بھی خان صاحب کی رہائی کوئی دور تک نظر نہیں آتی۔ تو مطلب یہ جو رہائی اگر آپ کہتے ہیں ممکن نظر نہیں آتی، تو یہ جو تبدیلی کی گئی ہے، یہ تبدیلی کا جو اثر ہے تو بڑا دیر تک تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تبدیلی ہے، ایک نئی پوزیشن ہے تحریک انصاف کی، ایک نیا جوش ہے یوتھ کی، شاہ صاحب نے بات کی یوتھ اب انگیج ہوئی بھی پھر سے۔ اگر آج اس کو چینلائز نہیں کر پاتی تحریک انصاف، یا اگلے ایک آدھ مہینے کے اندر کوئی ایسا بریک تھرو نہیں ہوگا، تو پھر یہ تو مزید ہاتھ سے بات نکلتی چلی جائے گی۔ نہیں تو ہاتھ سے تو بات نکل ہی گئی نا، دیکھیے ابھی تک تو تحریک انصاف آپ کو کہیں متحرک نظر ہی نہیں آ رہی۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر ٹی ایل پی والے جب کھڑے ہوئے تھے تو بنیادی طور پر ٹی ایل پی تو اس نظام کے آخر میں تو تحریک نظام کے خلاف ہی چلی گئی تھی نا، تو ان کو ان کے ہوں۔ ساتھ چاہیے تھا کھڑے ہوتے، لیکن وہ کھڑے نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں نا، مطلب کچھ اس قسم کی ڈیوائڈ کر دی گئی ہے اس ہائبرڈ نظام نے کہ کشمیریوں پہ جب مار پڑتی ہے تو سارا پاکستان دیکھتا رہتا ہے کہ کشمیری پٹ رہے ہیں، جب وہ کوئی مہاجروں پہ اردو بولنے والے پہ کراچی پہ آپریشن ہوا تو سارا پاکستان دیکھ رہا تھا۔ اب ادھر ان کے اوپر آپریشن ہوا تو انہوں نے کہا وہ پٹ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے، وہ ناچنے والے کودنے والے پٹ رہے ہیں۔ اب ان کو آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ مولوی پٹ رہے ہیں، یہ تو چابی کے کھلونے ہیں۔ تو یہ جو ایک سوچ ڈال دی گئی ہے نا، یہ سوچ جو ہے نا ایسی پینیٹریٹ کر گئی ہے عوام کے اندر کہ عوام جو ہے ایک دم اچانک جب تک اٹھتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اب دیکھیں اس سے بڑھ کر اور کیا حالات ہوں گے، پاکستان کے حالات تو بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں افغان غلط پالیسیز کی وجہ سے، جیسے میں نے کہا افغانستان سے آپ کے حالات خراب ہو چکے ہیں، اور میرے پاس جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ معاملات اب پیچھے نہیں جائے گا، یہ معاملات بہت آگے جائیں گے، کیونکہ یورپ کے اندر جو ایوان ہے جو سفارتی معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ خطرناک صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا، ہاں یہ البتہ ایک ہے اس کے اندر چانس ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں، یہاں پہ کوئی میوٹنی والی سچویشن آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ تھوڑا سا اسے کسی اعتماد سازی کے لیے عمران خان کو ریلیف دے دیں۔ لیکن یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ پاکستان کو جس نہج پر موجودہ حکومت نے پہنچا دیا ہے، اگر آپ کل عمران خان کو چھوڑ دیں گے اس کے باوجود بھی پاکستان 10 سال تک اپنی صورت پہ واپس نہیں آ سکتا۔ شاہ صاحب فائنل کمنٹ لاسٹ منٹ۔ جی میں بالکل اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں فیصل صاحب کی بات آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر سرکولیٹ ہوتی ہے، ان کی دیے ہوئے تجزیے اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک چیز کو اور بھی جو پوائنٹ ہے میرے ذہن میں فیصل صاحب، وہ بھی ایک پوائنٹ آتا ہے، اور منیر صاحب آپ کو بھی میں بتاتا ہوں کہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید جو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اگر ہونے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک خاص طریقے سے شاید پنجاب کی دو بڑی پارٹیز جو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور ٹی ایل پی ہے، تو اس کو بھی بیک فٹ پر کیا گیا ہے ٹی ایل پی کو اس طریقے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی ایڈوانٹیج دیا جا رہا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو، تو یہ چیزیں بھی ہمیں میرا خیال ہے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ اور باقی آنے والے دنوں میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فیصل صاحب، اور ہمیں نظر آ رہا ہے بڑا کڑا وقت آ رہا ہے، پاکستان کے اوپر پھونک پھونک کے قدم رکھنے کا وقت آ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے اداروں کو یکسو ہونا چاہیے، اور کوئی ایک ایسا طریقہ کار رکھنا چاہیے جس میں ہمارے ملک کی دشمن کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بہت بہت شکریہ، میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند ہوگا، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔